الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ میں موت کے تعلق سے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حازم لذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو اس لیے کہ یہ لذتوں کو مٹانے والی ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے مسجد کی جانب تشریف لے جا رہے تھے. میرے آقا نے دیکھا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو آپس میں باتیں کر رہی ہے اور ٹھٹا مار کے وہ ہنس بھی رہے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو موت کو یاد کرو اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو روگے زیادہ ہنسو گے کم. اللہ اکبر. اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. حضرات جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی کس جگہ پر کھڑا ہے. موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی جوان ہے یا بوڑھا ہے. موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، یا اس کے بچوں کا پالن پوشن کون کرے گا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. یہ موت نہیں دیکھتی. موت کا جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگرچہ تم موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ داخل ہو جاؤ. حضرات موت یہ ایسا لفظ ہے، موت کا ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر انسان رات کی تنہائی میں اس موت کو یاد کر لے، اس قبر کی اندھیری کوٹھری کو یاد کر لے تو جسم کانپنے لگتا ہے، جسم تھرانے لگتا ہے. حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تھا
تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے تھے، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد سب سے پہلی منزل کا نام قبر ہے۔ قبر کی وہ بھیانک کوٹری، اگر قبر کے مسئلے آسان ہو جائیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آگے کے سبھی مرحلے بھی آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات، ہمیں موت کو یاد کر اس کی تیاریاں کرنا چاہیے۔ موت کسی کا وقت نہیں دیکھتی، کسی کا کوئی اچھا برا کام نہیں دیکھتی کہ یہ کس وقت اچھا کام کرے گا تب میں اس کی روح کو قبض کروں۔ موت یہ نہیں دیکھتی۔ حضرات، موت جس وقت اللہ رب العزت نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت اس کو موت آنی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ نے کہیں جانے کا ارادہ کیا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا جاؤ میرے لیے کوئی بہترین سا کپڑا لے کر کے آؤ تاکہ میں اس کو پہن کر کہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس وزیر نے اس بادشاہ کو سب سے بہترین اور مہنگا کپڑا لا کر دیا اور اس کو پہن کر پھر اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ میرے لیے بہترین سی سواری کا انتخاب کرو۔ اس وزیر نے، اس غلام نے اس سواری کا بھی انتظام کیا، اور جب جیسے ہی اس گھوڑے پر وہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی اس نے سفر کرنا شروع کیا، کچھ دور چلا اور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جیسے ہی اس بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد غصے سے تکبر گھمنڈ کی بنیاد پر اس نے کہا کہ اے شخص، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو کیوں پکڑا ہے؟ اس کو چھوڑ دے اور مجھے جانے دے، کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ اس آنے والے شخص نے، اس لگام پکڑنے والے شخص نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے کچھ راز کی بات کرنی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا بولو، کیا بولتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس آنے والے شخص نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کان میں کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے اپنا کان نیچے کیا، اور نیچے کرنے کے بعد جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ میں تمہاری جان، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں، اللہ رب العزت نے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے اتنا سنا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں، ان سے رخصتی لے سکوں۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو اس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں مہلت دے سکوں، تمہارا وقت۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، لیکن کہا نہیں، اب تمہیں مہلت نہیں دے سکتا، تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ بادشاہ ایک لکڑی کے لٹھے کی طرح گھوڑے کی پیڑ سے نیچے آ گرا۔ حضرات، کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کیا بھروسہ زندگانی کا، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات، ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے خوف سے
ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات، میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں کہیں غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔